بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عزیز طالب علموں، ایک مسئلہ اگرچہ معرکۃ الآراء تو نہیں ہے اور نہ یہ تھا، لیکن امت کے چند افراد نے اس مسئلے کو معرکۃ الآراء بنا دیا ہے، اور وہ مسئلہ ایسے واضح ہے جیسے صبح سورج طلوع ہونے کے بعد رات کا نام و نشان نہیں رہتا۔ جب سورج طلوع ہو جائے تو پوری دنیا میں روشنی ہو جاتی۔ تو جب ایک مسئلہ روز روشن کی طرح واضح ہے، اس کے اندر چے میں گوئیاں کرنا، اس کے اندر دراڑ پیدا کرنا، اس میں اختلاف پیدا کرنا، یہ اس طبقے کی گمراہی کی واضح دلیل ہے۔ جب ایک مسئلہ واضح ہے، اور مسئلہ کیا ہے کہ تراویح 20 ہے کہ 8 ہے، مین مسئلہ یہ ہے کہ تراویح کتنی ہے، 20 ہے کہ 8 ہے۔ تو اب یہ بات یاد رکھیں کہ تراویح کی نماز 20 ہے، اور اس پہ اگر سامعین نے مسلسل اور بہترین تفصیل سننی ہے تو وہ ہمارے اس پیج کے اوپر بھی آتا ہے، یوٹیوب کے اوپر ہمارا حمیدیہ اسلامک سینٹر کے نام سے ہمارا چینل ہے، اور اس میں کتاب الصلاۃ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کتنی تھی، یہ 3 پیج ہم نے ڈالے ہیں، اور اس میں ہم نے سارے دلائل کتابوں کے حوالے وہاں پر بیان کر دیے ہیں۔ یہاں پر تو صرف ایک شوق پیدا کرنے کے لیے مختصر انداز میں، سامعین کا بھی اتنا شوق نہیں ہوتا، ہمیں بات سکیڑنی پڑتی ہے، تو تفصیل آپ وہاں دیکھ لیں۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ تراویح کی نماز تراویح کتنی ہے، 20 ہے یا 8 ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، جیسے میں نے پیچھے بھی عرض کیا کہ حضور نے جب تراویح کی نماز کی فضیلت بیان کی تو صحابہ کا بڑا شوق تھا، اور التلخیص الحبیر فی تخریج الاحادیث رافعی الکبیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک رات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ باہر اعتکاف میں، آپ تھے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے صحابہ سے کہا آؤ میں تمہیں تراویح کی نماز جماعت سے پڑھاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھائی۔ اب اگلے دن تھوڑی شہرت ہوئی تو صحابہ مسجد میں آگے، تقریباً مسجد بھر گئی۔ تیسرے دن تو مسجد ایسے بھر گئی کہ جگہ ہی نہ رہی۔ اب اگلے دن مسجد میں تل رکھنے کی جگہ نہ ہوئی۔ سب لوگوں کو پتہ چل گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح جس کی فضیلت بیان کرتے تھے، اس نماز کو خود بنفس نفیس جماعت کے ساتھ صحابہ کو پڑھایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے سے، جس میں آپ اعتکاف کے دوران جو چمڑے کا خیمہ تھا اس میں آپ آرام فرماتے تھے، آپ سوئے ہوئے نہیں تھے، آپ خود نہیں آئے، صحابہ نے اپنے گلوں کے ذریعے سے، کھانسی کے ذریعے سے، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ بعض نے تو کنکریاں بھی اس چمڑے کے خیمے پر پھینکی کہ کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام تو نہیں فرما رہے، آپ علیہ السلام سو تو نہیں گئے۔ لیکن صبح کی نماز کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری کھنگارنے کی، تمہاری کھانسی کی، تمہاری ساری آوازیں سن رہا تھا، لیکن قربان جائیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ تمہارا شوق دیکھ کر، تمہاری اس نماز کے اندر دلچسپی دیکھ کر، اور اگر میں پھر نکل آتا اور آج پھر تمہیں جماعت سے پڑھا دیتا تو کہیں یہ نماز تمہاری اوپر فرض نہ ہو جاتی، اور اگر یہ فرض ہو جاتی تو پھر تم اس نماز کو نہ پڑھ سکتے۔ لیکن یہ جو نماز تھی، یہ جو 3 دن یا 4 دن پڑھائی ہے، یہ کتنی تھی؟ یہ 20 رکعت تھی، یہ 20 رکعت تھی۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رحیمیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند پر تمام محدثین کا اجماع ہے کہ اس سے عمدہ سند کوئی نہیں۔ اور یہ جو 20 رکعت پڑھائی تھی، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تلخیص میں کہتے ہیں کہ یہ 20 رکعت تھی۔ اور بیہقی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 496 پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس پر بھی یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام جو اپنے گھر کے اندر تراویح کی نماز اکیلے پڑھتے تھے تو 20 رکعت پڑھتے تھے، تو تراویح کی نماز 20 رکعت۔ لیکن شروع میں یہ خلجان تھا، حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک اس نماز کا باجماعت پڑھنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جو 6 سالہ انہوں نے جو سپر پاوروں کو زیر کیا، اس زمانے تک بھی کوئی باقاعدہ باجماعت نماز پڑھنے کا،
لیکن ایک تصور یہ پیدا پایا گیا. وہ ایک حدیث آتی ہے, ابو سلمہ رحمت اللہ علیہ, یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں, ان کا نام عبداللہ ہے اور یہ مدینہ کے فقہا میں ہیں. انہوں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اما, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں جو نماز پڑھتے تھے وہ نماز کتنی پڑھتے تھے؟ یعنی کیا نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا کہ نماز رمضان کے اندر رکعتوں میں اضافہ ہوا, یا نماز کی عمدگی بڑھ گئی, خشوع خضوع مزید بڑھ گیا اور تعداد رکعات میں اضافہ نہ ہوا؟ اب وہاں وہ جو حدیث, جس حدیث سے بعض چند ناواقف لوگ 8 رکعت تراویح پر استدلال کرتے ہیں, ان کا استدلال اس حدیث سے سوائے یہ حدیث ان کے پاس ہے, اور اس حدیث سے استدلال بئی معنی ٹھیک نہیں ہے کہ اس حدیث کے الفاظ اما فرماتی ہے کہ حضور رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت سے اوپر نہیں پڑھتے تھے. تو محدثین علماء, دیکھیں بات معتبر محدثین کی ہوگی کیونکہ حدیث کے رموز اور باریکیوں سے محدثین ہی واقف ہیں. تو محدثین فرماتے ہیں کہ بھئی اس حدیث کے اندر تو جو تذکرہ ہے وہ ایک ہے قیام رمضان, ایک ہے قیام اللیل. قیام اللیل تہجد کی نماز ہے, دونوں نمازیں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک نماز پورا سال ہے, ایک نماز پورا سال ہے, اور ایک نماز صرف رمضان کے اندر ہے. تو قیام رمضان اور قیام اللیل میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس حدیث کے اندر تو قیام اللیل کا ذکر ہے, یہ حدیث تراویح سے متعلق ہے ہی نہیں, کیونکہ اما خود فرماتی ہیں کہ حضور رمضان اور غیر رمضان میں, تو تراویح کی نماز تو رمضان میں ہوتی ہے, غیر رمضان میں تو ہوتی نہیں. تو حدیث میں الفاظ موجود ہے کہ حضور رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے, پہلے 4 پڑھتے تھے, اور کہا ابو سلمہ اس 4 رکعتوں کے حسن کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ حضور کتنی عمدہ وہ نماز پڑھتے تھے. تو اس میں قیام اللیل کا ذکر ہے, قیام رمضان کا تو ذکر ہی نہیں. اس حدیث سے تراویح پر استدلال کرنا یہ کسی محدثین کے نزدیک نہیں. تو چونکہ ایک تصور تھا حضرت عمر فاروق کے زمانے تک تو کہ یہی 8 رکعت شاید تراویح کی نماز ہو, لیکن جب حضرت عمر نے 6 سال ان کی خلافت کے گزرے اور انہوں نے کچھ سانس لیا, تو پھر یہ حدیث سامنے آئی کہ حضور علیہ السلام نے تو 3-4 دن جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی وہ تو 20 رکعت تھی. جو 3-4 دن نماز پڑھائی وہ کتنی تھی؟ وہ تو 20 رکعت تھی. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے گھر کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے وہ بھی 20 رکعت پڑھتے تھے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس پر سارے صحابہ کو جمع فرمایا اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجماع ہو گیا. اور بخاری شریف کے اندر, بخاری شریف میں حدیث 2010 201 اور 0 یعنی 2010 نمبر حدیث بخاری کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت عمر نے اجماع کر لیا اور اس پر اجماع ہو گیا, 2 صحابہ کی ذمہ داری لگی, ایک حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ابی بن کعب, کہ 10 رکعت حضرت ابی عنہ پڑھائیں گے, 10 حضرت کیا پڑھائیں گے؟ تمیم داری عنہ پڑھائیں گے. اب جب یہ نماز پر اجماع ہو گیا اور صحابہ سارے کے سارے جو 98 یعنی 100 سے 2% کم صحابہ نے جب اجماع کر لیا اس بات پہ کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے, اور جب یہ 20 رکعت کی نماز کھڑی تھی تو حضرت عمر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذا. اب یہاں یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں تو بدعت کہا گیا. اب یہ تو اللہ معاف فرمائے عقل سے بھی بہرے ہیں, اور عقلیں تو ان کے اندر ہے ہی نہیں. جو 8 رکعت تراویح کی بات کرتے ہیں ان کا ڈھیل ڈھال بھی یہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں میں کوئی عقل نہیں ہے. اب دیکھو بدعت کی 2 قسمیں ہیں, ایک بدعت شرعی ہے, ایک بدعت لغوی ہے. اب یہ جو 8 رکعت کو کہتے ہیں اور 20 رکعت کو بدعت کہتے ہیں, تو اب ان سے سوال یہ ہے کہ کیا 20 رکعت کی حدیث نہیں؟ کیا 20 رکعت کی حدیث کی سند پر جو سند آئی ہے 3-4 دن کی, علامہ ابن حجر اسقلانی حافظ صاحب تو اس پر کیا کرتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں اس پر اجماع ہے محدثین کا. تو بدعت شرعی اس کو کہتے ہیں جس کی سند نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو 3 دن 4 دن مسجد نبوی میں باجماعت نماز پڑھائی وہ 20 رکعت تھی. حضرت عبدالرحمن کی روایت حدیث بہقی میں اگرچہ ضعیف ہے, اس کا ذوق ہمیں تسلیم ہے, لیکن آپ بتاؤ کہ باب میں کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں. کہ اصح ما فی الباب کی حدیث کے ضابطے کو تو تب لیا جاتا ہے جب ایک باب میں 2 قسم کی روایت ہوں, ضعیف بھی ہو صحیح بھی ہو, تو صحیح روایت کو لے کر ضعیف کو چھوڑی, جبکہ باب کے اندر کوئی صحیح روایت نہیں ہے سوائے عبداللہ ابن عباس کی حدیث کی. تو حدیث کا ذوق تو ہمیں صحیح ہے ہی نہیں.
تو جہاں پر جس باب میں صحیح روایت نہ ہو وہاں ضعیف حدیث سے بھی استدلال کر لیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب صحابہ کا اجماع ہو گیا، اب یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو صحابہ کے اجماع کو تو کیا صحابہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، یہ کم صحابہ کو مانتے ہیں، ان کی کتابوں میں قول صحابی حجت نے لکھا ہو۔ تو جب صحابہ تو آپ نے جب تو بدعت شرعی اس کو کہتے ہیں جس کی سند نہ ہو، اور بدعت لغوی ہر وہ چیز ہے، میں اور آپ بھی بدعت ہیں، اور اس وقت جہان میں جتنی چیزیں ہیں اکثر بدعتیں ہیں، حضور کے زمانے میں نہیں تھی بھئی، یہ تو بدعت لغوی ہے۔ بدعت لغوی کہتے ہیں ہر نئی چیز کو۔ تو الحضرت انہوں نے فرمایا یہاں بدعت لغوی کے اعتبار سے کہ یہ جو نماز باجماعت میں نے شروع کروائی، صحابہ کی جماعت سے کروائی، یہ بدعت نہیں ہے۔ نعمہ نے اس کو آگے بتا دیا کہ کیا ہی شاندار نماز ہے۔ اور پھر یہ دو نمازیں الگ الگ ہیں۔ حضرت متن کو اگلا جملہ فرمایا کہ لوگ جو تراویح کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں اور تہجد کی نماز نہیں پڑھتے، تو فرمایا کہ یہ نماز جو تراویح کی پڑھ رہے ہیں اس سے افضل نماز وہ ہے جو یہ لوگ نہیں پڑھتے اور سو جاتے ہیں، وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو حضرت عمر تنہا نے بھی اپنے اس قول سے جو بخاری شریف کے اندر ہے یہ بتا دیا کہ دونوں نمازیں الگ الگ۔ قیام رمضان تراویح کی نماز اور چیز ہے، قیام اللیل اور چیز ہے، اور یہ جو لوگ 8 رکعت تراویح کی رٹ لگائے ہوئے ہیں یہ اسی حدیث سے ان کا استدلال ہے۔ ان کے پلے بھی کوئی حدیث نہیں، اس میں تو اماں خود فرماتی ہیں کہ حضور رمضان اور غیر رمضان تو تراویح کی نماز کب ہوتی ہے بھائی؟ تو صرف رمضان میں ہوتی ہے، پوری امت پوری انسانیت کو پتہ ہے۔ لہذا جو لوگ آپ کو 8 کی بات کریں ان سے حدیث طلب کرو اور حدیث کے اندر الفاظ اس کو بولو غیر رمضان میں تو تراویح کی نماز ہوتی نہیں۔ اماں نے تو مسئلہ واضح کر دیا ہے کہ اس حدیث کا تعلق قیام رمضان سے نہیں ہے، قیام اللیل سے ہے۔ بس اللہ ہمیں 20 رکعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور 8 کی کوئی حدیث نہیں ہے۔